استاذ العلماء عالم بعمل حضرت مولانا محمد شاہ نواز فاروقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور حضرت رحمہ اللہ کی دینی، سیاسی، سماجی اور ملکی خدمات کو خراج تحسین پیش فرمائیں۔ مقرر ذیشان خطیب رکردان، فخر المقررین، رئیس المتکلمین، خطیب اسلام، داعی اسلام حضرت مولانا محمد شاہ نواز فاروقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ارباب علم و دانش، اصحاب ذی شعور، احباب فکر و نظر، اہل خرد و عقل، معزز علماء کرام، طلباء اعظام، عزیز بھائیوں، سب سے پہلے عالم باعمل، ہر دل عزیز شخصیت، جامع المحاسن والمحامد حضرت مولانا قاری محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب زادگان، ان کے متعلقین و متوسلین، رفقائے کار، سب سے تہہ دل سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے مشن اور فیضان کو ہمیشہ جاری رکھے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالہ سے بڑی عمدہ گفتگو متعدد علمی و عملی شخصیات سے آپ سن چکے ہیں، جن میں خاص طور پر مخدوم و مکرم حضرت پروفیسر ڈاکٹر عبد الماجد حمید صاحب المشرقی دامت برکاتہ العالیہ ہیں۔ برادر عزیز، استاذ العلماء حضرت مولانا قاری محمد ریاض صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے اس پروگرام کے دو عنوان کی نشاندہی کی ہے۔ میں دونوں پر مختصراً گزارشات آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ جہاں تک حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات اور صفات کا تعلق ہے، دوسرے پروگرام میں میری شرکت ہو رہی ہے۔ ایک المشرق سائنس کالج میں حضرت ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے زیر انتظام، اور دوسرا یہ میں یہ سمجھا ہوں ان کی خدمات ہمہ جہت تھی، صفات ہمہ گیر تھی۔ ان کی خدمات ہمہ جہت تھی، تحریکی خدمات، تدریسی خدمات، سیاسی خدمات، رفاہی خدمات، اصلاحی خدمات اور بہت ساری جو شاید میرے علم میں نہ ہو۔ بہرحال پتہ چلتا ہے خدمات کے اعتبار سے آپ ہمہ جہت تھے۔ رہی آپ کی صفات، ایک مومن کامل کی جو صفات ہوتی ہیں
اللہ تعالیٰ نے ساری آپ کی ذات گرامی میں ودیت فرمائی تھی۔ ایمان، توکل، صبر، ذوق و ورع، تقوی، کس کس صفت کا ذکر کیا جائے، سمیٹنے کے لیے ایک جملہ کہوں گا، صفات ہمہ گیر تھی۔ باقی ہماری عمر کم ہے، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہم نے پایا کم ہے، ان کے تذکرے زیادہ سنے ہیں، تو ایسی شخصیات کے بارے میں صحیح تأثر ان کے قرب اور رفاقت سے ہی نصیب ہوتا ہے۔ قرب اور رفاقت کے بغیر صحیح تأثر کا نصیب ہونا، حاصل ہو جانا ممکن نہیں ہے۔ ہم حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حسنات کو قبول فرمائے، ان کے فیضان کو جاری رکھے، ان کے صاحبزادگان اور ان کے تعلق والے ایک ایک فرد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ دوسرے عنوان کی جانب آنا چاہوں گا۔ آج 14 اگست کی تاریخ ہے۔ 14 اگست کو پاکستان کی تاریخ میں انتہائی اہمیت حاصل ہے۔ یہ وطن عزیز پاکستان کا 74واں تاریخ آزادی ہے۔ 74واں تاریخ آزادی ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ وطن عزیز پاکستان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی بھی اللہ کی نعمت ہے، اور پھر پاکستان جیسی مملکت میں آزادی کی زندگی گزارنا یہ اللہ کی دوسری بڑی نعمت ہے۔ وطن عزیز پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بعض ایسی خوبیوں اور کمالات سے نوازا ہے جو اسی کا خاصہ ہے۔ مثلا مدینہ طیبہ کے بعد پاکستان واحد مملکت ہے جو اسلام کے نام پر معرض وجود میں آئی ہے۔ اور ایک بات ابتدا میں عرض کرنا چاہوں گا، اسلام اور پاکستان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح اجالے کو دن سے اور خوشبو کو گلاب سے الگ نہیں کیا جا سکتا، اس طرح اسلام اور پاکستان کو بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ پاکستان ایک خطے کو حاصل کرنے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ اس خطے میں اسلامی قانون کے نفاذ کے لیے بنایا گیا۔ قیام پاکستان کا جواز کیا ہے؟ دو قومی نظریہ۔ یہ ہماری آج کی اصطلاح ہے۔ اسلام کی اصطلاح میں اسے نظریہ اسلام کہتے ہیں۔ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو رنگ، نسل، قومیت، علاقائیت، صوبائیت و عصبیت کی بنیاد پہ تقسیم نہیں کیا۔ اگر تقسیم کیا ہے فقط مذہب اور نظریہ کی بنیاد پہ کیا ہے۔ لکم دینکم ولی دین، اسے دو قومی نظریے کا نام آج کی زبان میں دیا گیا۔ یہ قیام پاکستان کا جواز ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر معرض وجود میں آیا ہے۔ اسلام پاکستان کی بنیاد ہے، اور پاکستان اسلام کے نام پر بننے والی دوسری اسلامی ریاست ہے۔ مدینہ طیبہ کے بعد اس کا پہلا درجہ ہے۔ دوسرا اعزاز جو وطن عزیز پاکستان کو حاصل ہے وہ یہ، اس کا آئین اور دستور اسلامی ہے، جسے تمام مکاتب فکر کے جید اکابر علماء نے مرتب کیا ہے۔ اگر آج ہمارا کوئی دوست پاکستان کے آئین کی مخالفت کرتا نظر آتا ہے تو وہ نفاذ نہ ہونے کی وجہ سے کرتا نظر آتا ہے۔ باقی پاکستان کے آئین اور دستور میں ختم نبوت کے تحفظ کی ضمانت موجود ہے۔
ناموس رسالت کے قانون کے تحفظ کی ضمانت موجود ہے۔ وطن عزیز پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا، اس کی ضمانت موجود ہے۔ اشکال صرف اور صرف نفاذ نہ ہونے سے پیدا ہوتا ہے، یہ الگ اور مستقل بحث ہے۔ یہ اعزاز پاکستان کو حاصل ہے کہ اس کا آئین اور دستور اسلامی ہے۔ نمبر 3، پاکستان اسلامی ایٹمی طاقت ہے۔ نمبر 4، پاکستان کو یہ اعزاز اور شرف حاصل ہے جب کسی بھی مسلم مملکت پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کی زبان پر سب سے پہلے پاکستان کا نام آتا ہے، اور اس کی امید بھری نظریں وطن عزیز پاکستان پہ پڑتی ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا پاکستان فقط اہل پاکستان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے اللہ کی نعمت ہے۔ پورے خطے کے لیے پاکستان اہمیت کا حامل ہے۔ جغرافیائی اعتبار سے پاکستان جس جگہ واقع ہے اس کے امن کے ساتھ دنیا کا امن وابستہ ہے، تو پاکستان کو اللہ نے بہت سارے اعزازات، شرف اور کمالات سے نوازا ہے۔ ہمیں اللہ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نعمتوں پر شکر کا رویہ اپناؤ گے میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر کفران نعمت سے کام لوگے تو سن لو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہم اس کا شکرانہ کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ ایک تو ہم زبان کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں، اور ایک یہ ہے ہم عمل کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں۔ عمل کے ساتھ اللہ کا شکر کیسے ادا ہوگا؟ اس نعمت کا استعمال صحیح ہے۔ نعمت کا صحیح استعمال عملاً اس نعمت کا شکر ہوتا ہے۔ یہ 14 تاریخ ماہ اگست کی ہمارے لیے انتہائی اہم ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ دن کیسے گزارنا چاہیے؟ ہمارے ان نادان دوستوں کی طرح نہیں، اس باجا پارٹی کی طرح نہیں جو فقط ایذائے مسلم ہی نہیں، ایذائے انسانیت کا سبب بن رہے ہیں، بلکہ ہمیں چاہیے ہم آج کا دن اس طرح گزاریں کہ ہم مہذب تقاریب اور نشستوں کا انعقاد کریں، ان میں پاکستان کے قیام کا جواز اپنی نسل نو کو سمجھائیں، پاکستان کے قیام کے مقاصد بتائیں، جد و جہد آزادی کی تفصیلات سے آگاہ کریں، اور پاکستان کے قیام کے لیے جو قربانیاں ہمارے اکابر نے دی ہیں، 10,000 افراد دہلی میں شہید ہوئے، 40,000 اطراف دہلی میں شہید ہوئے، 10 لاکھ مشرقی پنجاب میں ذبح ہوئے، 60 لاکھ عورتیں اغوا ہوئیں جن کا تاحال کوئی پتہ نہیں۔ ہماری اس باجا پارٹی کو کیا پتا پاکستان کن قربانیوں کے بعد ہمیں ملا ہے؟ ان قربانیوں کا ذکر کیا جائے تاکہ ہماری نسل نو قیام پاکستان کے جواز، اس کے مقاصد اور ان قربانیوں سے واقف اور آشنا رہے جن قربانیوں کے نتیجہ میں مملکت خداداد پاکستان جیسی نعمت ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ مہذب تقاریب اور نشستوں کا انعقاد، پھر ان میں شہدائے پاکستان کے لیے دعائے خیر، شہدائے پاکستان کے لیے، شہدائے ملک و ملت کے لیے ایصال ثواب۔ جب مرزائیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا، ہمارے اکابر پھر بھی متحرک اور فعال رہے۔ کسی نے کہا اب تو قادیانیت کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا ہے، اب آپ کی جد و جہد چیمانہ دارت۔ انہوں نے کہا اگرچہ غیر مسلم اقلیت تسلیم کر لیے گئے، لیکن ہم نے پھر بھی اپنی نسل نو کو مطلع اور آگاہ رکھنا ہے کہ یہ غیر مسلم ہے، اس وجہ سے غیر مسلم قرار دیے گئے، اور
ان کے یہ مذہبی نقصانات ہیں، یہ معاشرتی نقصانات ہیں، ہمارے اکابر نے یہ قربانیاں دی ہیں تاکہ ان کے دینی اور مذہبی جذبات ٹھنڈے نہ ہونے پائیں۔ تو یہی مقصد ہے۔ پاکستان مارز وجود میں آ چکا ہے، ہم نے پھر بھی اکابر کی قربانیوں کا، جد و جہد کا تذکرہ زندہ رکھنا ہے تاکہ ہماری نسل نو آشنا رہے اور ان کے جذبات ٹھنڈے نہ ہونے پائیں۔ پاکستان کے قیام کے بعد پاکستان کے استحکام کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا سکیں۔ ایک بات یہاں عرض کرنا چاہوں گا، پاکستان کے قیام میں تمام شعبۂ زندگی کے افراد نے شرکت کی، حصہ ڈالا، قربانیاں پیش کی، اس سے کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، پاکستان کے قیام میں، تحریک پاکستان میں کلیدی کردار علماء کرام نے ادا کیا ہے۔ اور یہ بات میں اس لیے عرض کرنے لگا ہوں تاکہ کوئی شخص یہ بات آپ کے ذہنوں میں ڈالنے میں کامیاب نہ ہو سکے کہ تحریک پاکستان کی قیادت، بانیان پاکستان سیکولر تھے اور یہ سیکولر ریاست کے طور پر مارز وجود میں آیا ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ علماء کرام کا کلیدی کردار تھا، کیونکہ پاکستان کی تحریک پاکستان یہ مذہبی تحریک تھی، خالصتاً مذہبی تحریک، اور مذہبی تحریک اس میں روح علماء کرام پھونکتے ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ کیجئے، کوئی بھی مذہبی تحریک جب بھی اٹھی اس میں روح علماء نے پھونکی۔ یہی وجہ ہے تحریک پاکستان کے موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ علماء کرام کے ساتھ بیٹھتے، ان سے مشاورت کرتے اور پاکستان کے قیام کے لیے عوام کو ہم نوا بنانا، ان کو ساتھ لے کر چلنا، رفیق کار کی صفوں میں انہیں شامل کرنا، اس کے لیے جو نعرہ لگایا گیا وہ سیاسی نہیں تھا، مذہبی تھا، نظریاتی تھا، فکری تھا، اعتقادی تھا۔ وہ نعرہ یہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے کوئی موقع ایسا نہیں آیا جب علماء کو نظر انداز کیا ہو، ہمیشہ علماء کو ترجیح دی، اور علماء کی جہد مسلسل جب ساتھ ملی تو مملکت خداداد پاکستان جیسی نعمت ہم سب کو نصیب ہو۔ ایک بات اور ذکر کرنا چاہوں گا جو انتہائی اہم ہے، پھر بات کو سمیٹتا ہوں۔ ہمارا آج کا میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، شب و روز ایک پروپیگنڈا کرتا ہے، وہ یہ کہ علماء کرام تو روز اول سے قیام پاکستان کے مخالف ہیں۔ علماء کرام روز اول سے قیام پاکستان کے مخالف تھے، اور پھر خاص طور پر ہمارے اکابر کے بارے میں الزام قائم کرتا ہے کہ علماء دیوبند نے پاکستان کے قیام کی مخالفت کی تھی، اور نام لیتا ہے شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ کا، امیر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ کا۔ مدرسہ کا ماحول ہے، ذمہ دار اسٹیج پہ کھڑا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ اشکال میں آپ کے ذہنوں سے نکال سکوں، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ یاد رکھیے، ہمارے اکابر نے پاکستان سے عداوت نہیں کی، پاکستان کی مخالفت جو کی وہ اختلاف رائے کی حد تک کی، رائے کا اختلاف، اور رائے کا اختلاف یہ مشاورت کا حسن ہوتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ حیات میں بہت سارے امور پر صحابہ کرام سے مشاورت طلب کی۔ مجھے بتائیے، کیا تمام صحابہ کرام کی رائے ایک تھی؟ ہرگز نہیں۔ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، احادیث کو پڑھیے، اسلامی تاریخ کی ورق گردانی کیجئے،
آپ کو پتہ چلے گا۔ جب بدر کے قیدیوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ طلب کیا تو حضرت ابو بکر کی رائے اور تھی، حضرت عمر کی رائے اور تھی۔ جب حضرت عائشہ پر الزام لگا، آپ نے صحابہ سے مشورہ طلب کیا تو صحابہ کی آراء مختلف تھی۔ جب مدینہ طیبہ میں جنگ کا موقع آیا، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا مدینہ میں رہ کر جنگ کی جائے یا مدینہ سے باہر نکل کر کھلے میدان میں جنگ کی جائے، تب صحابہ کی آراء مختلف تھی۔ یاد رکھیے، مختلف آراء جب سامنے آتی ہے ایک رائے پہ عمل ہوتا ہے، باقی رائے عمل سے رہ جاتی ہے، لیکن جن احباب کی وہ رائے ہوتی ہے انہیں مشن کا دشمن نہیں کہا جاتا، انہیں قوم کا مخالف نہیں کہا جاتا، انہیں امر سے عداوت رکھنے والا قرار نہیں دیا جاتا۔ اگر یہی نظریہ ہے کہ دیا جاتا ہے تو پھر صحابہ کرام کے بارے میں آپ کا کیا جواب ہوگا؟ سوچئے اس جواب کی نوعیت کیا ہوگی۔ میں اس سے بھی آسان بات ذکر کرتا ہوں، ایک گھر میں اگر 7 بھائی رہتے ہیں، کسی رشتے کے معاملہ پہ مشاورت طلب کی جائے تو سب کی رائے ایک نہیں ہوتی۔ جس کے ساتھ بچی یا بچے کا رشتہ طے کرنا ہے، کوئی اس کے حق میں رائے دیتا ہے، کوئی اس کی مخالفت میں رائے دیتا ہے، لیکن جب رشتہ ہو جائے تو مخالفت میں رائے دینے والا اپنے بہنوئی کو سلام کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، دوسرے بھائی اسے اس بہنوئی کا دشمن قرار نہیں دیتے۔ رائے جب پیش کی جاتی ہے، طلب کی جاتی ہے، اختلاف کا ہو جانا مشاورت کا حسن ہوتا ہے۔ اس سے بھی آسان مثال پیش کرتا ہوں، اختلاف رائے مسجد کی تعمیر کے موقع پہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہ جامعہ مدینہ العلم ہے، کسی کے جذبات جوان ہوئے اور کسی کے دل میں یہ نیت اور خیال آیا کہ ایک مدرسہ اور مسجد یہاں اور ہونی چاہیے۔ اگر وہ کہے ایک مسجد اور مدرسہ اور بنانا چاہتا ہوں، آؤ میرا ساتھ دیجئے، تو کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے بالکل ٹھیک ہے، دوسری مسجد بننی چاہیے۔ کچھ یہ کہنے والے بھی ہوں گے نہیں جناب، دوسری مسجد کی کیا ضرورت ہے، یہ مسجد موجود تو ہے، کیا آپ نے اسے بھر دیا؟ کیا اس کا رقبہ ختم ہو گیا؟ کیا یہاں تنگ دامنی کا مظاہرہ آپ کو نظر آیا؟ آپ اسی کو آباد کرنے کی جد و جہد کیوں نہیں کرتے؟ دو قسم کی رائے سامنے آتی ہے۔ نمبر 1، کچھ لوگ نئی مسجد کی حمایت کریں گے، کچھ لوگ نئی مسجد سے اختلاف کریں گے۔ اب ان کا جو اختلاف ہے عداوت کی وجہ سے نہیں، مسجد کی دشمنی کی وجہ سے نہیں، مسلمانوں کی مصلحت اور فوائد کے پیش نظر ہوتا ہے۔ نہ وہ مسجد کے دشمن، نہ دین کے دشمن، نہ مسلمانوں کے دشمن، تو پھر رائے مختلف کیوں ہے؟ انہیں مصلحت ادھر نظر آئی، انہیں مصلحت ادھر نظر آئی، انہوں نے بھی اپنا حق ادا کیا، انہوں نے بھی اپنا حق ادا کیا۔ اگر مسجد کی تعمیر کے مسئلہ پر مشاورت طلب کی جائے، اختلاف رائے سامنے آ سکتی ہے، تو پھر ایک مملکت کے قیام پر جب مشاورت ہوئی، یہاں بھی رائے کا اختلاف ہوا۔ ایک جانب حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے رفقا تھے، دوسری جانب شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی، حضرت امیر شریعت اور ان کے رفقا تھے۔ شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد صاحب مدنی اور امیر شریعت کی رائے یہ تھی کہ اس طرح ایک الگ مملکت بنانے سے تمہیں ایک خطہ تو مل جائے گا، زمین کا ٹکڑا تو مل جائے گا، لیکن جس اسلامی قانون کے نفاذ کی غرض سے تم خطہ لینا چاہتے ہو، تمہیں یہ مقصد کبھی بھی نہیں مل سکے گا، تمہارا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا یہ تھا یہ خواب تو پورا نہیں ہوگا، البتہ مسلمان 2 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ہمارا مشورہ یہ ہے، انگریز کے متحدہ ہندوستان میں قدم رکھنے سے قبل ہماری سینکڑوں سال کی مسلمانوں کی متحدہ ہندوستان پر حکومت کی تاریخ ہے۔ متحدہ ہندوستان جس میں بنگلہ دیش بھی تھا، پاکستان بھی تھا،
ہندوستان بھی تھا ہماری مسلمانوں کی سینکڑوں سال پر مشتمل اور محیط تاریخ ہے حکومت کی. پھر انگریز آیا, ایسٹ انڈیا تجارتی کمپنی کے ذریعے اس نے ہندوستان میں ڈیرے ڈالے, ملکی سیاست میں مداخلت شروع کی, ریاستوں پہ قبضے شروع کیے, اور اس طرح رفتہ رفتہ مسلمانوں کی حکومت زوال پذیر ہوئی. تو کیا ہم دوبارہ یہ سسٹم بحال نہیں کر سکتے؟ دوبارہ ہم اپنی تاریخ نہیں دہرا سکتے؟ دوبارہ پورے کا پورا متحدہ ہندوستان ہمارے زیر حکومت نہیں آ سکتا؟ ان اکابر اور اسلاف کا نظریہ یہ تھا, ان کا زاویہ فکر یہ تھا, ان کا زاویہ سوچ یہ تھا. اور دوسری طرف حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ تھے, وہ کہتے تھے نہیں, ہمیں ایک الگ خطہ چاہیے جس پہ ہم آزادی کے ساتھ اسلامی قوانین کو نافذ کر سکے اور اسلام کے احکام کا نفاذ یقینی بنا سکے. وہاں شرعی عدالتیں ہو, بیت المال کا قیام ہو, نظام زکوٰۃ رائج ہو. یہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ کی سوچ و فکر تھی. ان کی رائے بھی اخلاص پہ مبنی تھی, ان کی رائے بھی اخلاص پہ مبنی تھی. اس اختلاف رائے کو نہ اسلام, پاکستان اور مسلمانوں کی عداوت کا نام دیا جا سکتا ہے, نہ دشمنی کا نام دیا جا سکتا ہے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے, جب پاکستان بن گیا تو کسی ایک نے بھی اپنی مخالفت کے تسلسل کو جاری نہیں رکھا, بلکہ انہی اختلاف رائے رکھنے والوں کو دعا کرتے دیکھا گیا, پاکستان کے حق میں روتا دیکھا گیا. اور بہت سارے تو وہ ہیں جن کی قبریں پاکستان میں بنی, وہ ہندوستان میں نہیں رہے, پاکستان میں رہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب ایک اسلامی سلطنت مارے سے وجود میں آ چکی ہے, اب اس کی مخالفت نہیں, اب اس پہ مر مٹنا سعادت اور عبادت ہے. یہی وجہ ہے شیخ العرب والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ نے امام الاولیاء قطب الاقطاب شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا اور فرمایا پاکستان ایک مسجد کی حیثیت سے مارے سے وجود میں آیا ہے, اس کی حفاظت مجھ پہ ایسے ہی فرض ہے جیسے مسجد کی حفاظت مجھ پہ فرض ہے. حضرت شیخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ دعا گو رہے, اور حضرت مدنی نے فرمایا اب ایک اسلامی سلطنت اور ریاست ماری سے وجود میں آ چکی ہے, اس کا تحفظ کرنا اور اس پر مر مٹنا ہماری ذمہ داری ہے, اور یہ ہمارے لیے عبادت کا درجہ رکھتی ہے. حضرت امیر شریعت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, فرمودات امیر شریعت میں لکھا ہے, واللہ میں پاکستان کے ذرے ذرے کی حفاظت کروں گا, اور اس کی حفاظت مجھے اتنی ہی عزیز ہے جس کا کوئی اور دعویٰ کر سکتا ہے. پڑھیے تاریخ قیام پاکستان کے بعد جب بھارت نے کشمیر پر پہلی مرتبہ فوجی یلغار کی, تو جہاں شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ نے جہاد کا فتویٰ دیا, تو وہاں سب سے پہلے لاہور کی سرزمین پر دفاع پاکستان کانفرنس کا انعقاد امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے. اس کے بعد کون کہہ سکتا ہے کہ یہ پاکستان کے دشمن ہیں, پاکستان کے مخالف ہیں؟ اور ایک بات یہاں اور عرض کرنا چاہوں گا, وہ یہ حسن نیت کے ساتھ جب اختلاف کیا جائے اس اختلاف پہ اجر ملتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال ذکر کرتا ہوں, یہ تو نیت کا اختلاف ہے. عمل کا اختلاف جب اخلاص کے ساتھ کیا جائے اللہ اس پہ بھی طرفین کو اجر دیتے ہیں. چھوٹی سی مثال سے بات سمجھانا چاہوں گا. ایک مسجد کے باہر نمازیوں کے لیے, مسافروں کے لیے سواری باندھنے کا کھوٹا نہ ہو, قلعہ نہ ہو. ایک آدمی آئے, اس کے ذہن میں یہ موقع پیدا ہوا, اس نے دیکھا کہ مسافر گزرتے ہیں, سواریوں پہ بیٹھ کر جانور اور سواری باندھنے کے لیے کھوٹا نہیں ہے. وہ گھر سے قلعہ لایا, اس نے لا کے وہاں گاڑ دیا کہ مسافر سواری باندھ کر اطمینان سے نماز پڑھ لیا کرے گا. یہ باندھ کے گھر پہنچا, دوسرا آ گیا, اس نے دیکھا کھوٹا گڑا ہوا ہے, کوئی گزرنے والا اس سے ٹکرائے گا, اوندے منہ جا پڑے گا. اس نے وہ کھوٹا اکھاڑ دیا. اب دو آدمی ہیں,
عمل دونوں کا مختلف ہے، لیکن بتائیے ان میں سے گناہگار کسے قرار دیا جائے گا؟ کسی کو نہیں۔ اس میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کو اجر نہ ملے، جس کو ثواب نہ ملے، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ عمل حرام نہیں ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے۔ اب شراب کو اچھی نیت سے کوئی آدمی فروخت کرنا شروع کر دے، بینک سے سود غریبوں کی مدد کے لیے اٹھانا شروع کر دے، اس پہ اجر و ثواب نہیں ہے۔ عرض میں نے یہ کیا جو عمل دائرہ جواز میں ہے، مباح ہے، اچھی نیت کے ساتھ کرو، اللہ اجر سے محروم نہیں کرتا۔ تو اس طرح دونوں طرف کے اکابر کو اللہ نے اجر عطا کیا ہے، دونوں طرف کے اکابر کو ثواب عطا کیا ہے۔ ایک بات میں میڈیا سے عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ اگر تمہیں یہ اختلاف رائے مخالفت نظر آتی ہے، پاکستان کی دشمنی نظر آتی ہے، پاکستان کی عداوت نظر آتی ہے، اور تم ہمیں کہتے ہو کہ علماء دیوبند پاکستان کے مخالف تھے، تو پھر آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے، اگر اختلاف رائے ہمارے بزرگوں نے کیا تھا تو بنوایا بھی ہمارے بزرگوں نے تھا۔ اگر رائے کا اختلاف ہمارے بزرگوں کا تھا تو حمایت بھی تو ہمارے بزرگوں کی تھی، حتیٰ کہ یہاں تک حمایت کہ پاکستان کا تصور اور تخیل کہاں سے آیا؟ مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، سیرت اشرف کے 555 صفحہ پہ لکھا ہے، مولانا عبد الماجد صاحب دریابادی فرماتے ہیں، میں 1928 میں تھانہ بھون میں گیا، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اپنی گفتگو میں 5 نکاتی فارمولہ پیش کر رہے تھے کہ ہائے کاش ایک خطہ ایسا ہو جس پر اسلامی حکومت ہو، ہائے کاش تو اس خطے پر اسلام کے قوانین کا اجرا ہو، نظام زکوٰۃ رائج ہو، بیت المال قائم ہو، شرعی عدالتیں موجود ہوں۔ یہ 5 نکاتی فارمولہ وہ ہے جو ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے 1930 کے خطبہ سے پہلے کا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی کا، اور یہی فکر جب حضرت تھانوی نے ڈاکٹر اقبال رحمت اللہ علیہ تک منتقل کی، انہوں نے اپنے خطبہ میں جب اسے پیش کیا، وہ مصور پاکستان کہلائے۔ حضرت تھانوی سے ان کے کسی معتقد نے کہا فکر تو آپ کی تھی، خاکہ تو آپ کا تھا، مصور پاکستان انہیں کہا گیا۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں ہمیں نام نہیں چاہیے، ہمیں کام چاہیے، نام جس کا بھی ہوا کام تو ہمارا، نام جس کا بھی ہوا کام تو ہمارا ہوا ہے۔ اور پھر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے پاکستان کی تحریک میں اس قدر حصہ ڈالا کہ اس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ سے یہ تسلی کی کہ پاکستان کے قیام کے بعد نظام اور دستور کیا ہوگا، انہوں نے اسلام اور قرآن کا نام لیا تو حضرت تھانوی ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جھانسی کے الیکشن میں کانگریس کو ووٹ نہ دینے کا فتویٰ دیا، جس کا سارا فائدہ مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کو ہوا، اور پھر جھانسی کے الیکشن میں حضرت تھانوی کے اس ایک فتوے نے جو کانگریس کو ووٹ نہ دینے کا تھا، کیا میں پاکستان کی منزل کو قریب کر دیا۔ پھر مسلم لیگ کے سیاسی موقف کی حمایت کی، اپنے ہزاروں تلامذہ کو قائد اعظم کے شانہ بشانہ کیا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کے کہنا چاہوں گا، جب پاکستان مارے سے وجود میں آیا تو سرحد اور سلہٹ ابتداءً پاکستان میں شامل نہیں تھے، انہیں پاکستان میں شامل کرنے کے لیے ریفرنڈم کی نوبت آئی تو یہ ریفرنڈم جیتنا آسان کام نہیں تھا، یہ بڑا مشکل مرحلہ تھا۔ اس کے جیتنے کے لیے پاکستان کے حق میں راہ ہموار کرنے کے لیے جن شخصیات کا تحریک پاکستان کی قیادت نے انتخاب کیا، نام لیتے ہوئے سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، وہ شیخ الاسلام والمسلمین علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی
عثمانی، مولانا ظفر احمد عثمانی، مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ تھے. انہوں نے سرحد اور سرحد کا ریفرنڈم جیتا، پاکستان کے حق میں راہ ہموار کی، اور اس نقشے کے مطابق پاکستان ہمارے سے وجود میں آیا جو نقشہ دنیا کے سامنے پیش کیا گیا. اگر علامہ عثمانی پاکستان کے حق میں سرحد اور سرحد کے ریفرنڈم میں راہ ہموار نہ کرتے تو پاکستان اس نقشہ کے مطابق کبھی ہمارے سے وجود میں نہ آتا جو نقشہ دنیا کے سامنے پیش کیا گیا. قائد اعظم محمد علی جناح نے علامہ عثمانی سے کہا اگر آپ اور حضرت تھانوی تحریک پاکستان میں میرا ساتھ نہ دیتے تو پاکستان کبھی ہمارے سے وجود میں نہ آتا. یہ ہمارے اکابر کی قربانیاں ہیں، یہ ہمارے اسلاف کا کردار ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کو اس کا واضح طور پر اعتراف تھا، اقرار تھا. یہی وجہ ہے جب پاکستان کے قیام کے بعد 2 مقامات پر سرکاری طور پہ پاکستان کی پرچم کشائی ہوئی. یہ پہلی پرچم کشائی تھی مشرقی پاکستان کے شہر ڈھاکہ میں، مغربی پاکستان کے شہر کراچی جو اس وقت دارالحکومت تھا اس میں مشرقی پاکستان میں پاکستان کا پرچم مولانا ظفر احمد عثمانی نے بلند کیا. مغربی پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کی موجودگی میں پاکستان کا پرچم مولانا شبیر احمد عثمانی نے بلند کیا. قائد اعظم بھی موجود، دیگر اکابر موجود، دیگر علماء موجود، ہر شعبہ زندگی سے منسلک افراد جو تحریک پاکستان کا حصہ رہے، جنہوں نے قربانیاں دی، وہ سب موجود تھے. لیکن پرچم کشائی کے لیے محمد علی جناح کی نظر اس ہستی پہ پڑی جس نے سب سے زیادہ قائد اعظم کا ساتھ دیا تھا، اور اسے علامہ عثمانی کہتے ہیں. اسے علامہ عثمانی کہتے ہیں. اور جب قائد اعظم رحمت اللہ علیہ اپنے آخری ایام گزار رہے تھے، علالت کے ایام تھے، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کو جب یقین ہوا کہ شاید میں اس مرض سے نہ نکل سکوں، اپنے جنازے کی وصیت کی. بڑے بڑے اکابر تھے، بڑے بڑے علماء تھے. قائد اعظم محمد علی جناح نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ میری وفات کے بعد وہ پڑھا ہے جس نے میری تحریک میں سب سے زیادہ میرا ساتھ دیا. پوچھا وہ کون ہے تو کہا گیا وہ شبیر احمد عثمانی ہے. 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم محمد علی جناح کا جنازہ قائد اعظم کی وصیت کے مطابق شیخ الاسلام والمسلمین حضرت علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ نے پڑھایا. اگر اختلاف رائے ہمارے اکابر کی طرف سے تھا تو جد و جہد اور قربانیاں اور لیڈ کرنا وہ بھی ان کی طرف سے تھا. اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی پرچم کشائی کی. اور جب قائد اعظم محمد علی جناح سے کہا گیا کہ علماء تحریک پاکستان کے مخالف ہے، پاکستان کیسے ہمارے سے وجود میں آئے گا، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا پریشان مت ہونا، میرے ساتھ پاکستان کی تحریک کا کیا میں پاکستان کا حامی اتنا بڑا عالم ہے کہ اگر ہندوستان کے تمام علماء کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اس اکیلے کا علم ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اس اکیلے کے علم والا پلڑا جھک جائے گا. جب پوچھا گیا وہ کون سی شخصیت ہے تو قائد اعظم نے نام کس کا لیا؟ فرمایا اسے مولانا اشرف علی تھانوی کہتے ہیں. قرارداد مقاصد 1973 کا آئین قیام پاکستان کے بعد جتنے بھی اہم مواقع آئے اس میں بھی ہمارے اکابر السابقون الاولون نظر آئے، ہر فرد بشر سے پیش نظر آئے. مارچ 1949 کو جب قرارداد مقاصد کے نام سے دستور ساز اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی تو اسلامی احکامات، اسلام کی اساسی تعلیمات اور اہم جزیات کو آئین میں شامل کروانے میں سب سے اہم کردار شیخ الاسلام والمسلمین علامہ شبیر احمد عثمانی نے ادا کیا. تو میں میڈیا سے کہوں گا آپ کو ایک پہلو نظر آتا ہے، دوسرا پہلو نظر نہیں آتا، اور جو پہلو نظر آتا ہے اس کی بھی حقیقی پوزیشن آپ نہ جانتے ہیں نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یہ پاکستان اگرچہ تمام شعبہ زندگی کے افراد کی قربانیوں سے ہمارے سے وجود میں آیا، لیکن اس میں کلیدی کردار علماء کا ہے، ہمارے اکابر کا ہے. اس
لیے میں آپ سے کہوں گا یہ پاکستان ہمارے اکابر کی میراث ہے، یہ پاکستان ہمارے اکابر کی قربانیوں کا نتیجہ اور ثمر ہے، ہمارے اکابر کی ہمیں سونپی ہوئی امانت ہے، اس کا تحفظ ضروری ہے۔ جیسے اس کے قیام کے لیے ہم سب متحد تھے، اس کے استحکام کے لیے بھی ہم سب کو متحد ہونا پڑے گا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بارز وجود میں آیا اسے سمجھیں، فالو کریں، اس مقصد تک پہنچنے کی راہ میں جتنی رکاوٹیں ہیں ان کو ہٹانے میں اپنی علمی اور اپنی استعدادی صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں اور پاکستان کی نیک نامی کا سبب بنے، بدنامی کا سبب نہ بنے۔ اسلام اور پاکستان ایک دوسرے سے جدا نہیں، ایک مسلمان کی صفات ہمارے اندر پیدا ہو تاکہ اسلام کی نیک نامی ہو، اچھے پاکستانی کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کریں، اپنے ملک میں بھی اپنے ملک سے باہر بھی قوانین کو فالو کریں، تہذیب کو فالو کریں، تمدن کو فالو کریں، تاکہ دنیا پاکستانیوں کی تہذیب، تمدن، کلچر، ثقافت اور روایات کو تسلیم کرے اور اس کو تعریف اور تحسین کی نظر سے دیکھے۔ ہم پاکستان کے بھی ایسے نسبت سے سرفراز ہیں، اسلام کی بھی نسبت سے سرفراز ہیں، دونوں سے ہماری نسبت ہے، اسلام سے بھی پاکستان سے بھی نسبتوں کے پاسبان بنے، نسبتوں کو تقدس فراہم کرے، ان کو داغدار نہ کرے۔ پاکستان کے قیام کے مقصد میں اگرچہ 74 سال گزر جانے کے باوجود عملاً پیش رفت نہیں ہوئی، لیکن کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں، ان کے ہم مکلف بھی نہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے دائرہ اختیار میں ہیں، انہیں سمجھ کے ان کے نفاذ کو اپنی ذات پہ، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنی گلی میں یقینی بنائے۔ اس سے پاکستان سے ہماری نسبت پاکیزہ ہوگی، اسلام سے ہماری نسبت پاکیزہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق بخشے اور حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے، ان کی حسنات اور مسائی کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا